الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ عز و جل ہمارا لیول 4 جاری ہے، اور ہماری خوش نصیبی کہ الحمدللہ ہمیں فتح رضوی شریف پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توقید کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی عبارتوں کو سمجھنا نصیب فرمائے، اور جو کچھ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اشاروں کے اندر باتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ہمارا سینہ کھول دے اور وہ باتیں اور اشارات ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ ہمارے جو نصاب کے اندر ہے وہ 5 جلد کے کچھ صفحات ہیں، باب الاوقات کے رسالہ جو ختم ہو رہا ہے، اس رسالہ جو شروع ہو رہا ہے حاجز البحرین والا، 2 نمازوں کو جمع کرنے والا، اس سے پہلے تک ہے، اور اس کے بعد پھر 6 جلد کی کچھ صفحات ہیں، اس کے بعد پھر 6 جلد کے اندر ہی ہدایت المتعال فی حد الاستقبال رسالہ ہے۔ کل گروپ میں نے وائس کی تھی، امید ہے کہ آپ تمام طلبہ کرام نے سن لی ہوگی کہ کس انداز سے اسے لے کر چلنا ہے اور کیا کیا فوائد ہوں گے۔ اللہ پاک نے چاہ کر اس پر عمل کریں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت ساری عقدے جو ہمارے مسئلے رہتے ہوں گے الحمدللہ انشاءاللہ وہ حل ہوں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب جیسے ہم پڑھیں گے تو بہت سی جگہوں پر تو یہ ہے کہ فرما دیا کہ اس کی مزید تفصیلیں کبھی اور کبھی کسی اور جگہ پہ ذکر کریں گے۔ اب یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کاش کہ وہ تمام تفاصیل بیان کر دیتے، اور کاش ہماری تو خواہش یہی، اب تو مطلب ایک خواہش تمنا ہی کہہ سکتے ہیں اسے، کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس فن کے اوپر باقاعدہ کوئی کتاب لکھتے تو آج جو ہمارے جتنے مسائل رہ جاتے ہیں وہ بھی شاید تمام کے تمام حل ہو جاتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ہر کوئی لکھ کر نہیں جاتا، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے اور ہمارے لیے وراثت کے تمام مسائل کو بیان نہ فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ ابتدائی والے لوگ تھوڑا کام کر جاتے ہیں، اگرچہ وہ بہت ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی مکمل خدمت تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس میں کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، اس کے بعد والے اس پر کام کرتے ہیں، پھر وہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ کچھ کمیاں کرتے رکھ کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے تو بعض والوں کے لیے رہتی ہے، یعنی کہ اگر مثال کے طور پر حضور قرآن پاک کے اندر یہ تمام مسائل شرعی احکام سارے اگرچہ تبیان لکل شیء ہے لیکن اگر سارے ہی بیان کر دیے جاتے تو پھر احادیث کی ہمیں حاجت ہی نہیں رہتی۔ احادیث کے اندر حضور صلی اللہ تعالی وسلم تمام احکام بیان کر دیتے تو پھر اجماع امت اور قیاس کا کیا دخل ہوتا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مجتہدین تو ہوتے ہی نہیں۔ اچھا ایک اور بات، ایسے کوئی توقید سے تعلق نہیں ہے، ایسی ذہن میں آئی تو میں سوچا عرض کرتے ہوئے آگے چلتے کہ بزرگان دین ایک نظام ہے کہ کوئی ایک شخص متن لکھتا ہے، پھر اس کی شروحات ہوتی ہیں، شروحات پر حواشی ہوتے ہیں، پھر اس کی تعلیقات یہ وہ چلتی رہتی ہیں۔ کیا جس شخص نے متن لکھی وہ اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ وہ ایک مکمل کتاب لکھ دے اور متن جیسے اختصار نہ کرے بلکہ ایک ایسی کتاب لکھ دے؟ بھئی جب اتنا علم ہے کہ وہ اس کو اتنا اختصار کر سکتے ہیں تو کیا ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، اتنی ان میں صلاحیت استعداد نہیں ہوگی کہ وہ مکمل لکھ کر چلے جائیں؟ چلیں اس طرح سے مثال کے طور پر اس کے بعد آ رہے ہیں، یوں مثال لے لیں کہ کافی کی شرح لکھی تھی علامہ عبد الرحمن جامی صاحب نے، جسے شرح جامی کے نام سے مشہور ہے۔ تو کیا علامہ جامی میں اتنی استعداد نہیں تھی کہ وہ ایک نئے سرے سے کتاب مرتب کریں؟ ان کی کہلائے گی کیا؟ شرح کہلائے گی نا، ایک تو یہ تو نہیں کہلائے گا کہ انہوں نے باقاعدہ کوئی کتاب لکھی، لیکن اگر وہ اپنی کتاب لکھ دے تو ان کی باقاعدہ کتاب شمار کی جاتی۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک سلسلہ فیض ہے، آنے والے لوگ چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن ساری چیزیں علم کے اندر نہیں ہوتی بلکہ نسبت سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم کچھ بھی جتنا بھی پڑھ لیں اس سے وہ کچھ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہیں نا، آپ ان کی جب سیرت پڑھیں گے
تو ایک موقع پر آ کے وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ کمی ہے. مولانا روم علیہ الرحمہ سب کچھ آتا تھا, سب نے پورا شہر آپ کے پیچھے چلتا, آپ کو ڈولی کو اٹھا کے لے کے چلتے, لیکن تھا کہ کچھ کمی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نسبت کی کمی, وہ ایک تعلق کی, وہ ایک غیبی امداد کی, ایک روحانی مدد کی کمی ہوتی ہے. جب بندوں کو یہ حاصل ہو جاتا ہے پھر بندہ کامل و اکمل ہو جاتا ہے. تو بزرگان دین علیہ الرحمہ بھی جب ایک دوسرے کی کتابوں پر شرح لکھتے ہیں تو وہ اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ فیض حاصل کرنا دراصل مقصد ہوتا ہے. قرآن پاک کی تفسیریں ہر دور میں لکھی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر دور کی ضرورت تبدیل ہو جاتی ہے. دوسرا ایک وجہ یہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ خود ایک لکھنے والے مفسر کی خود اپنی پیاس ہوتی ہے کہ وہ اس کو بجھانے کے لیے خود کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ علیہ الرحمٰ نے بہت کچھ بیان نہیں کیا, تو اب وہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب کا بیان تھا, تو آپ نے کیا فرمایا کہ آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے. یہ ذمہ داری ہے سمجھے, اگر سمجھے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, نہ سمجھے تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں. فائد حاصل ہو گے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم کوئی بیان نہیں کر رہے بلکہ ایک سوال ہوا تو اس کا جواب دے رہے ہیں. جواب کے ضمن میں ظاہر سی بات ہے کہ توقیت آ گئی. تو اب بہت سی باتیں ایسی ہوں گی کہ جو اعلیٰ حضرت نے تو پہلی لائن بیان کر دی, لیکن اس میں مقدمات کو محل کرنا ہوگا, تو اس کے لیے ہمیں ساری تفصیل چاہیے ہوگی. چلتے ہیں. مسئلہ نمبر 269. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں؟ اچھا پہلے تو بتائیے گا میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ کٹ رہی تھی جی اسکرین شاٹ آواز کٹ رہی ہے. تھوڑی تھوڑی کٹ رہی. پہلے گیا تھا یہ سوال سارے کے سارے گئے تھے مولوی گنگوئی, رشید احمد گنگوئی دیوبندیوں کا جو ہے, تو اس کے پاس گیا تھا. تو اعلیٰ علیہ الرحمہ کے پاس سوال اور جواب یہ دونوں پیش کیے گئے. گنگوئی کا جواب بھی پیش کیا گیا اور جو سوال تھا وہ بھی پیش کیا گیا. تو فرما رہے ہیں کہ اس میں 3 مسئلے ہیں. 2 کا گنگوہی صاحب نے جواب ہی نہ دیا اور 1 کا دیا محض غلط کہ نہ دینا اس سے 1000 جگہ بہتر تھا. وہ مسائل یہ ہیں. اب ایک ایک کر کے مسئلے چلیں گے, ان کے اوپر کلام چلے گا. اب مسئلہ اولا, باب سیام میں وقت زوال جس تک نیت روزہ نفل ہو جانا چاہیے کیا ہے؟ اقول ہمیں سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے اقولو پہ اپنی عقول قربان. فی الواقع روزہ ماہ مبارک و نظر معین و روزہ نفل جبکہ ادا ہو نہ قضا ہو, یعنی کہ روزہ نفل کی جب ادا پڑھ رہے ہو قضا نہ پڑھ رہے ہو یعنی رکھ رہے ہو, تو اس صورت کے اندر ہے کہ 3 روزوں کی قسم ہو گئی. ایک رمضان کے ادا روزے, دوسری نظر معین, آپ تمام کو معلوم ہی ہوگا ایک نظر معین ہوتی ہے ایک نظر غیر معین ہوتی ہے, اور ایک روزہ نفل جبکہ دوسری ساری ادائیں پڑھ رہے ہو ادا کر رہے ہو. تو مذہب صحیح یہی ہے کہ ان کی نیت نصف النہار شرعی سے پہلے ہو جانی چاہیے جسے زاویہ کبریٰ کہتے ہیں. اس کے بعد بلکہ خاص زاویہ کبریٰ کے وقت بھی نیت کافی نہیں.
در مختار میں ہے رمضان کے روزے نظر معین کے روزے نفل روزے کی ادا صحیح ہے اگر رات سے زاویہ کبریٰ تک نیت کر لی جائے. زاویہ کبریٰ کے بعد یا اس کے دوران نیت کرنے سے روزہ نہیں ہوگا کیونکہ دن کے بیشتر حصے کا اعتبار ہے. روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک ہے جس کو نہار شرعی بھی کہتے ہیں. اور نہار شرعی کا جو نصف ہوتا ہے وہ نصف النہار شرعی کہلاتا ہے جس سے زاویہ کبریٰ بھی کہتے ہیں. تو اس سے پہلے اگر نیت ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ اکثر حصہ روزے کی نیت کے ساتھ گزرا تو لہذا روزہ درست ہو جائے گا. اگر خاص زاویہ کبریٰ کے وقت بھی نیت کی تو بیشتر حصہ تو نہیں ہوا, دونوں 50-50% ہو گئے, لہذا ترجیح نہیں ملے گی نا کسی کو بھی کیونکہ ترجیح بلا مرجع باطل ہوتی ہے. لہذا خاص زاویہ کبریٰ کے وقت بھی نیت نہیں کر سکتے اور بعد میں تو کر ہی نہیں سکتے کہ غیر روزے والا وقت زیادہ گزر چکا ہوگا اور روزے والا کم گزرے گا, لہذا اس وقت پھر نیت نہیں ہو سکتی. اور نہار شرعی, اب نہار شرعی کی تعریف بیان فرما رہے. اور نہار شرعی طلوع فجر. یہ جی اس میں نظر غیر معین اور قضا میں کیوں درست نہیں ہے؟ علت تو مجھے نہیں معلوم, دیکھنی پڑے گی. دیکھ لیجیے گا نور الزام شاید لکھی ہوئی ہے شاید, مطلب اس کی شرح وغیرہ میں, ورنہ میں عرض کر دوں گا, آپ میں سے کوئی دیکھ لیجیے گا ورنہ میں انشاءاللہ میں بھیج دوں گا. اور نہار شرعی طلوع فجر صادق سے غروب مرئی قرص شمس تک ہے. تعریف آپ کو معلوم ہے, عبارت سے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرص شمس کے دیکھنے کے اعتبار سے غروب ہو جانا. رد المختار میں ہے شرعی دن طلوع فجر سے غروب تک ہے. یہ ہمیشہ نہار عرفی سے, اب نہار عرفی کی تعریف بیان ہو رہی ہے, نہار عرفی سے کہ طلوع مرئی کنارہ بالا شمس سے غروب مرئی کل جرم شمس تک ہے بمقدار مدت فجر زیادہ ہوتا ہے. مطلب یہ طلوع مرئی یہ کس کی تعریف ہو گئی؟ نہار شرعی کی. اب کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جو نہار شرعی ہوتا ہے وہ نہار عرفی سے نہیں, نہار عرفی کی تعریف ہے طلوع مرئی, یہ نہار عرفی کی تعریف, اور وہ نہار شرعی طلوع فجر صادق سے, نہار عرفی طلوع مرئی کنارے سے, طلوع شمس جسے کہتے ہیں. تو یہاں سے دونوں کے فرما رہے ہیں کہ نہار شرعی نہار عرفی سے بمقدار مدت فجر زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ دونوں کی جو انتہا ہے وہ ایک ہی ہے. نہار شرعی کی انتہا بھی غروب شمس پر ہے اور نہار عرفی کی انتہا بھی غروب شمس پر ہے. فرق ابتدا میں ہے, تو ابتدا میں جب فرق ہوگا تو لہذا جہاں ابتدا اس کی فجر سے ہو رہی ہے اور اس کی غروب شمس سے ہو رہی ہے تو لہذا بمقدار مدت فجر ہی نہار شرعی نہار عرفی پر زائد ہوگا. یعنی جس جگہ, جس فصل, جس مہینے, بلکہ جس دن میں طلوع فجر سے طلوع شمس بمعنی مذکور جو اوپر ہو چکا, طلوع شمس کا جو معنی یعنی مرئی والا, تک جتنی مدت ہوگی اس دن کا نہار شرعی اس کے نہار عرفی سے اسی قدر بڑا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جب دو بڑی چھوٹی چیزوں میں صرف ابتدا مختلف اور انتہا متفق ہو تو اکبر کا نصف اصغر کے نصف سے بقدر نصف زیادت کے پہلے ہوگا. کیا فرما دیا بھائی؟ جب دو چیزیں ہیں ان کی انتہا متفق ہے اور ابتدا مختلف ہے تو اب کیا ہوگا کہ جو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک اس کو یوں پہلے یوں سمجھیں کہ جب ان کا جو مکمل حصہ ہے وہ کس کے مقدار کے برابر ہوگا؟ اس کی محنت زیادتی کے برابر ہوگا اس کے جتنا پہلے ہو رہا ہے. اور جب اس کا نصف حصہ لے رہے ہیں تو فرمائیں گے کہ جو اکبر کا نصف اصغر کے نصف سے بقدر نصف زیادت کے پہلے ہوگا. جتنی زیادتی ہو رہی ہے, جب نصف میں بات آ گئی نا کہ دن کا بھی ہم نصف مراد لے رہے ہیں تو اس صورت کے اندر
جو ان کی زیادتی ہے، زیادتی کے اندر بھی جو زیادتی نصف زیادت کے برابر جو نہار شرعی ہے وہ نہار عرفی سے پہلے ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نصف النہار شرعی جسے زاویہ کبریٰ کہتے ہیں وہ نہار عرفی سے نصف النہار عرفی سے نصف النہار حقیقی سے نصف زیادت مقدار فجر نصف مقدار فجر کے برابر پہلے ہوگا۔ کہ جتنی جی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ عبارت پیچھے عبارت جو مثال کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے، اکبر کا نصف اصغر کے نصف سے بقدر نصف زیادت کے پہلے ہوگا۔ یہ بقدر نصف زیادت کے پہلے ہوگا، یہ سمجھ میں آیا؟ بھائی اس کی مثال آپ اس کو سمجھ لینا کہ مقدار فجر کی جیسے میں نے مثال دی، تو اب جو نصف کی بات آ گئی نا کہ اس کا بھی نصف کا اعتبار کریں گے۔ اب نصف کا ہو رہا ہے نا کہ کس کا نصف کس کے پہلے ہوگا، تو اب جب نصف کی بات ہو رہی ہے آپ اس کو یہ سمجھیے کہ دو چیزیں، ایک ہے نصف النہار شرعی اور ایک ہے نصف النہار عرفی۔ تو اب جب نصف النہار شرعی اور نصف النہار عرفی، اب نہار شرعی نہار عرفی کیا ہے کہ جو نہار شرعی ہے وہ مقدار فجر کی برابر زیادہ ہے۔ اب ان کا جو نصف ہوگا، جو نصف جو مقدار زیادت ہوگی اس کے آدھے کے مطابق ہوگا، کیونکہ آدھا تو اس میں لگے گا نا، پورا دن کے اندر جو فرق زیادہ ہوا تو آدھے کا فرق یہاں پر آ جائے گا، یعنی آدھے کا فرق یوں سمجھ لیے کہ نصف کے بعد میں آ جائے گا اور آدھے کا فرق نصف سے پہلے آ جائے گا، اس طرح سے بنے گا۔ تو جیسے اب اس کو آگے مثال کے ذریعے سمجھا، جو نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یوں نکالا کہ جو نصف النہار شرعی ہے وہ نصف النہار عرفی سے آدھی فجر کے برابر پہلے ہوگا، اسی کے بعد ہمارے لہذا ہمیشہ نصف النہار شرعی نصف النہار عرفی حقیقی یعنی نصف النہار دارہ ہندیہ سے بقدر نصف مقدار فجر کے بیشتر یعنی پہلے ہوتا ہے۔ رد المختار میں ہے، جان لو کہ ہر علاقے کا نصف النہار بقدر نصف حصہ فجر زوال سے پہلے ہوتا ہے۔ اعلیٰ رحمت جو تاکید فرمائیں گے آگے جا کے آ رہا ہے کہ نصف النہار حقیقی کو زوال بول سکتے، ہم تو یہ ہمارے یہاں پہ تو مسئلہ یہ کہ ہم زاویہ کبریٰ کو زوال بول رہے ہیں، یہ عوام میں بھی نہیں علماء میں مشہور ہے، آپ دیکھ لیں میں نے کتنوں کو نوٹ کیا ہے یہ بول رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو یہ اس کے اوپر کلام کریں گے آگے جا کے، گنگوئی کو اس کے اوپر جواب دیں گے کہ نصف النہار کو زوال کیسے بول دیا، کہ نصف النہار تو وقت استوا ہے، یہ تو وقت زوال بھی نہیں ہے، آگے اس پہ کلام آ رہا۔ بس یہی حساب ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آج کی فجر دریافت کر لی کہ کس مقدار کی ہوئی، اس کی تنصیف میں جتنے منٹ سیکنڈ آئے ٹھیک دوپہر یعنی کیلی کا سایہ دھوپ گھڑی میں خط نصف النہار پر منطبق ہونے سے بیشتر اتنے ہی منٹ سیکنڈ لے لیے، وہی وقت حقیقی نصف النہار شرعی کا ہوا۔ اس سے پہلے نیت روزے کی ہو جانی چاہیے اور پر ظاہر کے نہ نہار عرفی دائماً ایک حالت پر رہے نہ مقدار فجر دامن یکساں ہو، بلکہ دونوں ہر روز گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ افق مستوی آپ کو معلوم ہے کیا ہے کہ خط استوا والوں کا جو افق ہوتا ہے، یہاں تک کہ افق مستوی میں بھی کہ بوجہ میل و تزاید و تناقص میل تفاوت توالیہ و مطالع ضروری ہے۔ کیا بات ہو گئی؟ اس کا حاشیہ دیکھیں اعلیٰ رحمہ کا حاشیہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جو نصف میں لکھا ہوا ہے نا یہ نصف نہیں ہے، قدیمی والی کے اندر فتح رضویہ کے اندر اس کو نفس میل ہے اور اسی سے عبارت درست ہوگی۔ دو اصطلاحات آ رہی ہیں، ایک ہے توالیہ اور ایک ہے مطالع، یہ ہم نے توضیح الافلاک کے اندر پڑھی ہے۔ کیا معنی ہے؟ توالیہ کہتے ہیں کہ جہاں آسان لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آج جہاں پر سورج طلوع ہوا ہے بالفعل، منطق کی آپ تمام نے منطق تو پڑھی ہوئی ہوگی، ایک منطق میں ہوتا ہے بالفعل اور ایک ہوتا ہے بالقوہ، تو یوں سمجھ لیں کہ جو تالے ہے جو توالے تالے کی جمع ہی ہے، تو تالے کا تعلق ہے سورج کے بالفعل طلوع ہونے سے، کہ جہاں سے آج طلوع ہوا ہے یہ کہلائے گا تالے،
اور ایک ہے مطالع. مطالع سورج کے طلوع ہونے کی بالقوہ جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے سورج طلوع ہو سکتا ہے وہ مطالع ہے. یعنی کہ آج کے دن کا جو طالع ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن جو مطالع ہے وہ بہت سارے. 180 مطالع اور مغارب ہے. 180 کیسے بنے، بلکہ 100 بنیں گے 83. 183 مطالع کیسے بنے کہ مطالع تو ایک ہی خاص ہوتا ہے، مطالع بہت سارے ہوتے ہیں نا. تو ایک ہی جو جہاں جہاں سے سورج کا طلوع ہونا ممکن ہے سارے کے سارے مطالع کہلاتے ہیں. تو ٹوٹل الگ الگ دن کے اعتبار سے کریں گے تو جتنے مطالع بن جائیں گے اتنے ہی مطالع بھی بن جائیں گے. تو اب جتنا بھی سورج شمالی دنیا میں ہے تو اس کے مختلف مطالع بنیں گے. روز جتنا میل شمس تبدیل ہوتا رہے گا تو اسی اعتبار سے ٹوٹل جو سال کے ایام ہوتے ہیں وہ 365 ہوتے ہیں، 365 کے آس پاس ہوتے ہیں، کم زیادہ کم و بیش. تو ہر مطلع سے سورج 2 دفعہ طلوع کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے، ایک دفعہ جاتے ہوئے ایک دفعہ آتے ہوئے. جب بھی ہم نے کہا کہ 182 مطالع ہے تو مطالع تو سارے، جبکہ طالع ایک دن میں ایک ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما رہے ہیں کہ نفس میل باعث اختلاف طوالع، یہاں پہ یا بھی نہیں ہے، وہ مطالع ہے. ہاتھ میں اٹھائے ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں کیونکہ موبائل پہ نظر نہیں پڑتی کہ جو نفس میل ہے، جو میل کا تزائر تناقض نہیں خود. جی جی توالے جو ہے اس کا کیا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے، مطلب روز کا تو تبدیل ہوگا، لیکن آج کے دن کا جو آپ طالع بولیں گے نا، طالع کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ. جو اس سے مراد ہے، جو اس کی اصطلاحی اعتبار سے جو اس کا معنی ہے. تو یہاں پر جو آج کے دن جو ہوا ہوگا نا اس کو طالع بولیں گے، طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے ایک جگہ سے طلوع ہے. یعنی اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں کہ بالفعل طالع اور مطالع بالقوہ ہے. سمجھ میں ہوگا نا منطق کے اعتبار سے. بالفعل جو اس وقت پایا بھی جا رہا ہوں، آپ کاتب ہیں بالفعل، آپ بالقوہ کاتب ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ابھی بالفعل بھی کاتب ہو. اگر آپ ابھی لکھنا شروع کرتے تو آپ بالفعل بھی کاتب بن جائیں گے. تو طالع طلوع ہونے کی جگہ بالفعل ہے کہ آج وہ پائے گئی ہے، جبکہ مطلب تمام جگہوں کو کہتے ہیں ضروری نہیں کہ آج کے دن وہ پائی گئی ہو، کبھی پائی جائے گی کبھی نہیں پائی جائے گی. جب طالع اور مطلع ایک جیسے ہو جائیں گے، یعنی کہ کسی نہ کسی تاریخ میں تو ایک جیسا ہوں گے، تو صورت کے نام بالفعل ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو فرما رہے ہیں کہ نفس میل باعث اختلاف طوالع و مطالع ہے کہ جو میل ہے نا، میل طالع کو بھی اور مطالع ان دونوں کو تبدیل کرتی ہے. مطالع کو تبدیل کیسے کرے گی کہ میل شمالی اور جنوبی ہو جائے تو مطالع بالکل تبدیل ہو جائیں گے، اور طوالع کے اندر بھی جب مطالع تبدیل ہو جائے گا تو لازمی بات ہے طوالع بھی تبدیل ہوں گے. اور اس کا تزاید و تناقض باعث اختلاف طوالع فی المطالع ہے کمالا یخفی علی ذی درایت، کہ جو اس کا تزاید و تناقض ہے، میل زیادہ ہو جائے گی تو آپ کو پتا ہے کہ سورج طلوع اتنے ہٹ درجے ہٹ کر کرے گا، تناقض ہوگا تو اتنا ہٹ کر طلوع کرے گا، اور اتنا ہٹ کر پھر غروب اسی اعتبار سے کرے گا. تو باعث اختلاف مطالع کے اندر جو طوالع ہے، مطلع تو پورا کا پورا جتنی بھی جگہ ساری طلوع ہونے کی وہ تمام کے تمام مطالع ہے، لیکن ان مطلع تو ایک ہی رہے گا شمالی دنیا میں پوری، لیکن اس کے اندر طوالع تبدیل ہوتے رہیں گے. تو اس میں کردار کس کا ہے؟ میل شمس کے تزاید و تناقض کا ہے. کما لا یخفی علی ذی درایت، جیسا کہ ذی فہم پر مخفی نہیں. امید ہے کہ اب آپ پر بھی مخفی نہیں رہا ہوگا. یہاں تک کہ افق مستوی میں بھی کہ بوجہ میل و تزاید و تناقض میل تفاوت طوالع و مطالع ضروری ہے. نیچے والی جو حاشیے میں اس سے مطالعے سے مراد شمال ہے صرف، تو یہ ایک ہی ہے. مطالع مطلب ان تمام کو کہتے ہیں نا، جتنے بھی شمالی دنیا میں مطالع ہیں وہ تمام کے تمام مطالع کرائیں گے. تو شمالی مطلع اور جنوبی مطلع، یعنی اس کا صرف شمال اور جنوب کا اعتبار کرتے ہوئے کہہ رہے، ورنہ تو یہ بہت سارے ہو گئے نا بالکل. جی جی، ورنہ تو طوالع مطلع کے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ افق مستوی کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، نہ کہ افق مائلہ. افق مائلہ بھی آپ کو معلوم ہوں گے، نہ کہ ہمارے بلاد جن میں سائل و مجیب کو کلام ہے کہ جن کے مدارات کا دائرہ
معدل النہار سے میل کلی پر بھی کئی درجے افزوں ہے. جو ہمارے مدارات بنتے وہ تو میل کلی سے بھی آگے تک جاتے کہ کما بیش عرض کا رکھتے ہیں, جیسے کہ 28 درجے سے زیادہ جن کا عرض بلد ہے. بریلی جس کا عرض کا کج, یہ دونوں جگہ کج کا لکھا ہوا ہے, اگلا والا جو ہے نا وہ کج ہے, کاہ نہیں ہے, تو اس کو درست کر لیتے کتابوں میں. جس کا عرض کا کج ہے یعنی 28 درجے 23 دقیقے ہے. یہاں نہار نجومی کے افق حق, اب نہار نجومی کی تعریف بیان فرمانے. نہار نجومی کے افق حقیقی پر جانب انطباق مرکز شمس جانب غرب انطباق تک ہے, کہ افق حقیقی پر مرکز شمس کا منطبق ہونا اور جانب غرب انطباق ہے, یعنی کس کا, مرکز شمس کا منطبق ہونا. یہ اگر آپ نے قدیم میں کھولی ہوئی ہے تو جانب کے بعد کوئی لفظ لکھا ہوا ہے جانب شرق وغیرہ؟ عبدالرافع جی میں دیکھتا ہوں. چلے دیکھ کے پھر بتا دیجیے گا, آگے چلتے. اب فرما رہے ہیں کہ روز انقلاب سیفی 14.25 گھنٹے سے زائد یعنی 13 گھنٹے 48 منٹ تک پہنچتا ہے. کس کی مقدار؟ نہار نجومی کی. کیسے پتا چلا بھائی؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے تو بیان کر دیا. اب میں آپ کو اس چیز کی توجہ دلاؤں. دیکھیں ایک ہوتا ہے پڑھنا, وہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ حضرات اس لیول 4 کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں, کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ آسان نہیں. جی جانب مشرق انطباق مرکز شمس صحیح ہے نا, یہ مجھے لگ رہا تھا کہ ادھر کچھ نہیں ہوگا. اپنے پاس بڑھا لیں جانب مشرق, ہو سکے تو کھول کے رکھے کیونکہ پتہ نہیں چلے گا, کوئی لفظ رہ جائے گا تو. بتا دیجیے گا. اچھا میں کیا کرنا تھا, ہاں تو ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کہ ایک پڑھنے کے اندر ایک آگے بڑھنا. تو ایک چوٹ کے لیے ایک بات کہوں کہ ہم نے توضیح و توقید پڑھی, وہاں پہ کتنی جگہ میں بیان ہوا اس کا نہار نجومی یہ ہے, اس کے طرح نکلتا ہے, اتنی جدول ہے. کیا ہم میں سے کسی ایک نے کوئی یہ کیا کہ یار مفتی ظفر الدین بہاری رحمٰن نے تو بیان کر دی جدول میں, کہ ہم تو چیک کریں کہ ہم جو نکال رہے ہیں اس کا جواب اسی کے مطابق آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ مجھے تو نہیں لگتا کسی نے کیا, کیونکہ اگر کوئی بھی کرتا تو ظاہر سی بات ہے مجھے چیک کرانے کے لیے تو بھیجتا ہی بھیجتا. تو یہ چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کم کر رہے ہیں, نہیں ہونے چاہیے. میں ایک توجہ دلانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر بندے کی توجہ ذوق ہو تو وہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کو اگر اس طرح کی بزرگ کی بات میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پھر اگر ہو سکتا ہے تو جواب وہی ہے, یا ہو سکتا ہے جواب وہ نہ ہے. تو پھر آپ اس کی طرف جائیں گے کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہر جواب اور ہمارے بزرگان دین کا جواب مختلف ہے. تو لازمی بات ہے کہ ان کے لیے یا تو کوئی اور فارمولہ ہو یا ہمارے لیے کوئی اور فارمولہ ہے. ان کے یہاں پہ کسی چیز کی کمی زیادتی ہوگی, یا انہوں نے تساہل سے کام لیا ہوگا. ہم تحقیق پہ جا رہے ہیں یا ہم تساہل سے کام لے رہے ہیں, وہ تحقیق پر تھے, کچھ تو پتہ چلے گا کہ کوئی نئی بات کو تو اضافہ ہوگا. تو علم ایسے بڑھتا ہے آگے کہ اگر آپ خود اپنی جستجو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اب ہر چیز کا یہاں سے نہیں بتایا جا سکتا کہ اس پر بھی کام کریں اس پر بھی کام کریں. جتنی آپ خود اپنی کوشش کریں گے, ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس پر آپ کی توجہ چلی جائے گی, میری نہیں جائے گی. کیونکہ علم کسی کی میراث تو نہیں ہے نا کہ آپ نے جس سے سیکھا ہے تو وہ آپ ہمیشہ وہی آگے رہے گا, آپ پیچھے رہیں گے. یہ علم کبھی بھی کسی کی میراث نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اصل بلکہ کامیابی یہی ہے کہ شاگرد ظاہر بنا استاد سے آگے بڑھ جائے. حقیقتاً جو اگر واقعی کسی کی اچھی سوچ ہوگی اور جو ہمارے اسلاف کا مقصد ہے, بھائی یہاں دیکھیے نا امام اعظم حنیفہ مشہور ہے, کتنے مشہور ہیں, سب کو پتا ہے. لیکن کوئی امام اعظم حنیفہ کا کوئی استاد بھی تو ہوگا. غالباً حماد بن ابو سلمہ سب سے زیادہ ان کا نام آتا ہے, ان کو تو نہیں جانتے ہیں عمومی لوگ. اب ہوا کیا, اب کیا اگر وہ یہ سوچے کہ یار نہیں نام لے کے وہ تو سوچیں گے بھائی نعمان بن ثابت ہے, یہ ہمیشہ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں یار, ایسے تو یہ مشہور ہوگا میں مشہور نہیں ہوا. میں غوث اعظم اتنے مشہور ہیں, ان کے پیر صاحب مشہور نہیں ہوئے. حالانکہ غوث اعظم کو جو ابتدائی چیزیں ملی ہوں گی وہ لازمی سی بات اپنے پیر صاحب سے ملی ہوں گی نا, تو وہ آگے بڑھ گئے. تو جو ان کے پیر ہوں گے انہوں نے اتنا سوچا گا یار یہ تو یہ بڑھ گیا, میرا تو نام اتنا ہوا ہی نہیں یار, یہ تو غلط ہو گیا. اگر یہ سوچے تو حقیقی پیر ہی نہیں ہوتے. ہوتے یہی ہے کہ آنے والے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں, تو پیچھے والوں
ہوتا ہوں مزید خوش ہوتے ہیں. مقصد یہ تھا سنت بھی میں فرما رہے تھے سنا تھا فرما رہے تھے کہ مقصد جب یہ ہے کہ خدمت ہو جائے, مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے, مقصد یہ ہے کہ دین آگے پھیلے, تو پھر کوئی بھی پھیلا میں کیا مقصد. تو یہ سوچ کے کہ آپ جو چیز میں توقید بھی مزید آگے بڑھے گا. خیر تو میں بتانا چاہ رہا تھا روزے انقلاب سیفی 14.25 گھنٹے سے زائد 13 گھنٹے 48 منٹ تک پہنچتا ہے. اب یہ کیسے ہوا, آ جائے کیلکولیٹر میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. آسان سا طریقہ ہے, یہ چلے کوئی بیان کرے گا کیسے نکلے گا 13 گھنٹے 18. سوال کیا, سوال بتانا. سوال یہ ہے کہ روز انقلاب سیفی پر نہار نجومی کی مقدار 13 گھنٹے علیہ الرحمٰن نے بیان فرمائی, تو یہ اعلیٰ حضرت نے کیسے نکالا, یا ہم کس طریقے سے 1 گھنٹہ 48 منٹ کا جواب نکال سکتے ہیں. چلے میں عرض کر دیتا ہوں, کوئی مسئلے کا حل نہیں کہ طلوع نجومی کا فارمولا سیدھا سیدھا لکھ لیں. یہ سب سے اور اس شہر کے لیے کر دیتے ہیں کیلکولیٹر کے ذریعے, نوٹ بھی کر لیں اپنے پاس کرنا چاہیں تو. 10 عرض بلد کتنا ہے, ہوگی کتنے لکھوں, اس درجے 26 جی ماشاء اللہ. یہ آ گیا وقت طلوع, 15 میں تبدیل کرتے ہیں اس کو. 5 بج کر جی آپ کے پاس کا کیوں چل رہا ہے. فارمولا پوچھ رہا تھا, میں نے کہا دوبارہ بتا دیں. لکھ لو 12 مائنس بریکٹ اوپن 0 مائنس 10 عرض غلط 10 میلے شمس بریکٹ بند ڈیوائڈ بائی 15. آگے سے ایک خوشی ہے کہ تعداد بڑھ گئی کلاس میں, اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. اب 12 پلس کر دیں گے بس وہ آ جائے گا. کورس انورس کے بعد جو بریکٹ اوپن کر کے 0 لگائے فارمولے کا یا کسی اور چیز کا. فارمولے کا ٹھیک ہے. آپ اگر پھر غروب نجومی نکال لیں گے, غروب نجومی سے آپ اس کو مائنس کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں, میں نے سارے لکھ لیے. 18 54 10 اشاریہ مائنس, اور طلوع نجومی کا بھی نکالا ہی تھا.
مطلب ہمیں کہ دلیل کے پتہ مالا کی عبارت کو ثابت کر سکتے ہیں. آگے چلتے ابھی ایک دفعہ میں نے کیا بقیہ کرنے آگے 3 استعمال ہوں گے. اور روز انقلاب شتوی 10:15 ساعت سے بھی کم یعنی 10 گھنٹے 12 منٹ کا ہوگا. اب انقلاب شتوی کا آپ حضرات خود نکال کر گرو دیں گے. اور مقدار فجر یعنی طلوع فجر سے طلوع نجومی تک طلوع نجومی شمس تک اواخر جوزہ و اوائل سرطان میں 2.25 گھنٹے کے قریب. یہ کون بتائے گا؟ فارمولا ہو جائے گا میل شمس چینج ہوگی. مقدار فجر کی بات ہے وہ تو انقلاب شتوی پر آپ لوگوں نے کرنا تھا وہ تو آپ لوگ کریں گے. مقدار فجر کیسے نکلے گی؟ اور اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ اوائل سرطان میں 1 گھنٹہ 39 منٹ ہے. کیسے نکلے گا؟ بھائی دیکھیں تیار کر کے آئے ورنہ تو میں عرض کرتا رہوں گا مجھے اس میں کچھ نہیں ہے لیکن جو مقصد ہے نا اس کا حاصل نہیں ہو سکے گا. میرا تو یہ ارادہ تھا کہ آج 10 صفحات ہو جائیں گے لیکن یہ تو 2 صفحے بھی پورے نہیں ہوئے. بھائی سیدھا سیدھا سا طریقہ ہے نا. مقدار فجر آپ تو طلوع فجر نکالیں بس. طلوع فجر کیسے نکلے گا؟ صبح صادق کا جو فارمولا ہم اتنی دفعہ پڑھ کے آئے وہی فارمولا طلوع نجوم میں ہمارے پاس نکلا ہوا ہے. اس کو مائنس کر دیں نکل سیدھی بات ہے. لیول 1 کی بات ہے خود کو فتح شریف میں آ کے فارمولا تب ڈالے. اب آپ اس کو نکالیں. اب یہ اگر ہم پورا فارمولا حل کرتے تو پورا ٹائم لگ جائے گا. میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. میں نے نکالا وہی پہلے کیا لکھ لیا طلوع نجومی لکھ لیا. آپ کو میں بتایا تھا کہ تفاضل نکالنے کے لیے پہلے بڑی والی لکھے پھر چھوٹی والی لکھے. یہ فجر کا وقت میں نے نکالا ہوا ہے اوائل سرطان پر خط سرطان پر بالکل نکالا ہوا ہے. تو 1 گھنٹہ 38 منٹ آ گیا. اعلیٰ یہ حالت موبائل لیا تو میرے شامل ہو سکتا ہے کہ تبدیلی ہو. میں نے اور نزدیک 1 گھنٹہ 22 منٹ ہے. اب کیسے نکالیں گے اعتدالین پر کیسے نکالیں؟ چلا کچھ مختصر بات کیا کہا؟ اعتدالین میں مقصد صدر کی مقدار بیان کرنی گھنٹہ 22 منٹ. چلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اعتدالین پہ طلوع نجومی کب ہوگا؟ اعتدالین پہ طلوع نجومی کب ہوگا؟ ہم نے نکالا تھا. ہم نے تو انقلاب پر نکالا تھا.
6 بجے جی اعتدال 6 بجے جی جی 6 بجے اعتدال میں طلوع نجوم 6 بجے دماغ تھوڑا سا چلانا ہے. اب آ جائے گا. عارف سروی ہمیشہ ایک مقدار پر کیوں کر رہ سکتا ہے. اب یہاں پر قدیمی کے اندر نا کے بعد زائی لکھا ہوا ہے, زا سے کوئی تعلق, تو یا تو یہ نہار عرفی کی طرف کوئی اشارہ ہے یا کیا ہے معاملہ. تو میں نے گروپ میں بھیجا بھی نہیں ہو پا رہا کہ کیا ہے. خیر آگے چلتے ہیں, عبارت کا مفہوم کلیئر ہے. تو نہار شرعی ہمیشہ ایک مقدار پر کیونکہ رہ سکتا ہے, نہ نہار کہ اس کا تفاوت ایسا قلیل ہے. ابھی نفی والی بات نہیں, نفی اس کے تفاوت ایسا قلیل ہے جسے بے مقدار اور ناقابل اعتبار سمجھ کر ہمیشہ کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیجئے, بلکہ اس کی کمی بیشی سوا پہرے کامل تک پہنچتی ہے. اس کی کمی بیشی سوا پہرے کامل کتنا ہوتا ہے؟ پہرے کامل کتنا ہوتا ہے؟ ایک پہرے کامل 3 گھنٹے کا. جی تو سوا پہر کتنا بنا؟ 4.5. سوا وہ تو 1.5 ہو گیا. 45 منٹ 45 منٹ سوا پہرے کامل ہے نا, پاؤ تھوڑی ہے. یعنی 3:45 کا بول رہے ہیں. 3:45. چلو آپ تینوں نے ملا کے پورا کر ہی لیا, چلو اچھی بات ہے. کمی بیشی سوا پہرے جی 3:45 ہو گئے کہ کمی بیشی سوا پہرے کامل تک پہنچتی ہے. انقلاب اول اعلیٰ ثابت کر کے دکھا رہے ہیں اپنی بات کو, آگے نیچے فرمائیں گے وہی ہوا جو میں نے سوا پہرے کامل بولا تھا. انقلاب اول میں تخمیناً یا لام یعنی 15.5 گھنٹے کا نہار شرعی ہوتا ہے. اب نہار شرعی کیسے نکلے گا بھائی؟ چلیے نجومی میں اگر ہم وقت فجر کی مقدار کو فیص کر دیں, جی چلیے مطلب ایک دن کا جو نہار نجومی ہے جسے دوبارہ سریے, اس کی مقدار میں ہم اگر فجر کے وقت کو پلس کر دیں اس کی مقدار کو, صحیح, یہ بھی اچھا ہے ماشاء اللہ. تو انقلاب پر جو مقدار بن رہی تھی, صحیح آپ نے اچھی جناب کو پہنچے ہیں, تو آپ اس طرح سے بھی اس کو کر سکتے. لیکن ایک فرق رہ جائے گا, وہ یہ ہے کہ نہار نجومی تک ہے نا, یہ تو نہار شرعی ہے. نہار شرعی جو ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے غروب مرئی قرص شمس تک ہوتا ہے. حالانکہ جو نجومی نکلے گا, نجومی تو وہاں تک بتائے گا کہ جو مرکز شمس کے ہونے تک بتائے گا, مرئی اعتبار سے کل جرم شمس کا تو نہیں بتائے گا. میں الفاظ جان بوجھ کے مشکل استعمال کرتا ہوں, میں آسان بھی بول سکتا ہوں, لیکن میں جان بوجھ کے اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ فتح رضا کی عبارت پڑھنے کی عادت بن جائے. جرم شمس تک ہے, تو اب فرق کتنا ہوگا کہ آپ کو مقدار انکسار بڑھانی ہوگی. مقدار انکسار ہم نے کتنی پڑھی تھی؟ مقدار انکسار کتنی تھی؟ طلوع نجومی کو اگر طلوع شرعی بنانا ہو تو کتنا کیا ملائیں گے, کیا گھٹائیں گے کہ وہ شرعی طلوع بن جائے؟ 50 دقیقے. نہیں 50 دقیقے تو بودے سمجھی کے نا, منٹ کتنے بنیں گے؟ یہ 16 سے مائنس کر کے جو
نکالا گیا تھا نصف تک. نہیں بھائی، مقدار انکسار لیول 2 کے اندر جائیں. ویسے تو لیول 4 میں بھی اس کی بات آئی ہے، لیول 2 میں سراہتاً آئی تھی کہ ایک طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ طلوع نجومی نکال لیں تاکہ شارٹ کے اندر جواب آ جائے، پھر اس میں کچھ پلس یا مائنس کر لیں تو اس کے ذریعے طلوع شرعی بن جائے گا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، بلکہ ہم نے اس میں بھی پڑھا ہے، یہ منار التوقید میں بھی پڑھا، توضیح التوقید کے اندر بھی ہم نے اس کو پڑھا کہ 4 منٹ طلوع میں کم کر لیے جائیں، غروب میں بڑھا لیے جائیں تو وہ غروب شرعی بن جائے گا، جس کو ہم نے 4.5 منٹ کرنا تھا احتیاطی طور پر. تو اگر جو آپ کی مقدار آئی ہے اس کے اندر آپ 4 منٹ کا مزید اضافہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا نہار شرعی کی مقدار بن جائے گی. آج کو دوسرا طریقہ چاہے تو غروب شرعی کا پورا فارمولا. جی طلوع میں کم کریں گے. طلوع میں کم کرتے ہیں، پہلے ہوتا ہے نا، طلوع شرعی پہلے ہوتا ہے اور طلوع نجومی بعد میں ہوتا ہے، اور غروب نجومی پہلے ہوتا ہے اور غروب شرعی بعد میں ہوتا ہے. کیا وہ فرما رہے ہیں کہ انقلاب اول میں تخمیناً یا لام یعنی 15.5 گھنٹے کا نہار شرعی ہوتا ہے کہ 5 پہر سے بھی زائد ہوا. کجا 4.5 پہر، 4.5 پہر تو کیا 5 پہر سے بھی زیادہ کا ہو گیا، 5.25 پہر سے بھی زیادہ ہو گیا. اور انقلاب ثانی میں، انقلاب ثانی کون سا ہوتا ہے بھائی؟ جی ماشاء اللہ. اور انقلاب ثانی میں تقریباً ماہ، یہ ماہ نہیں ہے کیونکہ 24 گھنٹے سے تو زیادہ ہوتے ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے ساتھ تو چلے تو 41 گھنٹے کا دن بن گیا، تو غلط ہے، غلط لکھا ہوا، یہ یا ماہ ہے. تقریباً یا ماہ یعنی 12.25 گھنٹے کا، کہ 4 پہر سے بھی کم ہوا، کہاں 4.5 پہر. 12.25 اور 15.5 کا تفاوت وہی سوا پہر کامل ہوا یا نہیں؟ حضرت اس کو سوا پہر کامل ثابت کیا ہے. جیسے کہ جب یہ انقلاب ثانی کیا بتایا؟ انقلاب شتوی، سوا پہر کامل کیسے ثابت ہوگا، کون بتائے گا؟ تفاوت بولا تھا نا صاحب، اس میں تو کوئی قاعدہ بھی نہیں لگ رہا جو بھائی. انقلاب ثانی میں کتنے بجے ہوا؟ 12.25 بجے. اور انقلاب اول کے اندر کتنے گھنٹے کا دن ہوا؟ 5.25 پہر کا. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کتنے گھنٹے بنے تھے؟ 15.5 گھنٹے. 15.5 گھنٹے اور 12.25 گھنٹے کو آپ اس میں مائنس کرتے ہیں، ان کا تفاضل نکال دے تو کتنا بنتا ہے؟ وہی 4.25 گھنٹے تقریباً. سمجھ رہے ہیں؟ پھر ایسی شدید التفاوت چیز میں ایک مقدار کا تخمینہ کر دینا کس قدر غلط و باعث سے مغالطہ مسلمین ہوگا. اب ثابت حالت نے پوری 12 سے یہاں تک کیا کیا ہے کہ ایک مقدار زاویہ کبریٰ کے لیے ثابت نہیں کیا، کیونکہ ساحل نے معلوم کیا تھا نا، ساحل نے کیا کہا تھا کہ اس کی مقدار کتنی رہتی ہے وغیرہ، تو تاکہ ایک فرض ہو جائے نا، ایک متعین ہو جائے، اسی حساب سے کر لیتا. فرمایا ایسی شدید التفاوت چیز تو ایک مقدار مقرر کر لینا تو کس قدر غلط وہ باعث سے مغالطہ سے مسلمانوں کو کس قدر غلطی میں مبتلا کرنا ہے. مثلاً جب عوام نے اندازہ جان لیا کہ 4.5 پہر کا نہار شرعی ہوتا ہے، بولے عموماً سے ایک بات مشہور کر دی گئی 4.5 پہر کا نہار شرعی ہوتا ہے، تو اس کے اکثر حصے میں نیت ہو جانی چاہیے. 4.5 پہر کا مطلب کیا ہوا؟ 13.5. 13.5. ماشاء اللہ.
تو 13.5 گھنٹے کا دن بنا نہار شرعی. اب اس کے اکثر حصے میں نیت ہو جانی چاہیے. 13.5 کو ہم آدھا کرتے ہیں تو کتنا بنے گا؟ 6.25 گھنٹے. یعنی غروب آفتاب تک اس کے نصف سے زیادہ باقی ہو اور اس کا نصف 2:15 پہر یعنی 6.25 گھنٹے. تو اس کا حکم کا حاصل یہ ہوا کہ اگر شام تک 6 گھنٹے سے کچھ بھی زیادہ وقت باقی ہے تو جب تو روزے کی نیت صحیح ہو جائے گی, اور 6 یا اس سے کم ہے تو ہرگز صحیح نہ ہوگی. اب ملاحظہ کیجئے, جب آفتاب تحویل سرطان پر آیا اور 7 بجے ڈوبا یعنی وقت حقیقی سے تقریباً 1.5 منٹ 7 پر, تو حقیقی 12 بجے کے چند منٹ بعد بھی بات صادق. جی 1.5 منٹ کم بھی لکھا ہوا ہے. 1.5 منٹ کم 7 پر. کم 7 پہ یعنی صحیح ہے, کم کا لفظ بڑھا لیں جبھی 12 7 تک پوچھ ہوئی. تو حقیقی 12 بجے کے چند منٹ بعد بھی یہ بات صادق آئے گی کہ شام تک 6 گھنٹے 45 منٹ تک سے زیادہ وقت باقی ہے. بھائی جب غروب 7 بجے ہو رہا ہے اور ہم نے یہ بولا ہے کہ 6.25 گھنٹے سے پہلے نیت ہو جانی چاہیے, تو آسان نتیجہ یہ نکلا کہ 12:15 بجے تک نیت ہو سکتی ہے. یہی فرما رہے ہیں کہ 12 بجے کے بعد چند منٹ تک بھی یہ بات صادق آئے گی کہ شام تک 6 گھنٹے 45 منٹ سے زیادہ وقت باقی ہے. تو لازم کہ اس دن دوپہر ڈھلے پر بھی نیت روزہ ہو جائے. بولے اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ دن ڈھلے یعنی کہ زوال کے وقت کے بعد بھی نیت ہو جائے گی. حالانکہ یہ بالاجماع باطل ہے, بلکہ اس دن حقیقی 11:15 بجے سے چند منٹ پہلے بھی نیت جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ 12 بجے کے بعد کا کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے 12 بجے کے بعد کا ثابت ہو رہا ہے. یہاں تو سلطان یہ ہے کہ 11 بجے سے 11:15 بجے سے پہلے بھی چند منٹ پہلے نیت کرتے تب بھی نیت جائز نہیں ہے, کہ 11:11 پر نصف النہار شرعی ہو چکا ہے. جب 11:11 پر نصف النہار شرعی ہو چکا ہے تو 11:11 سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. حالانکہ آپ کی بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ 12:15 تک کر سکتے, لہذا آپ کی بات غلط ہے, باطل ہے. اور جب آفتاب تحویل جدی پر آیا اور 5:15 سے کچھ کم یعنی وقت حقیقی سے تقریباً 5:10 پر ڈوبا, تو لازم ہے کہ اس دن 10:30 بجے بھی نیت نہ ہو, کہ جب 6.25 گھنٹے کے ساتھ لگائیں گے تو 10:30 بجے کی بات آ جائے گی. اب شام تک کے 6 گھنٹے باقی نہیں. حالانکہ اچھا ایک اور چیز, یہاں پہ جو 6 لکھا ہوا نا, یہ 6 نہیں ہے, یہ جو نیچے لائن بنی ہوئی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 6:30. مجھے ابھی یاد آیا, میں بتانا سو بھول گیا, کہ یہ جب نیچے لگاتے ہیں تو یہ آدھے کو شو کرتا ہے, اور اسی طرح سے اوپر اور سائڈ میں لگاتے تو کونے وغیرہ کا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو کنفرم کر کے وہ بتاؤں گا. ابھی یہاں پر مراد 6.5 گھنٹے, بلکہ 1 منٹ رکیے, میں انشاءاللہ یہ کنفرم کر کے بتاتا ہوں. یا تو یہ 6:45 ہے یا پھر یہ 6:30 ہے. ویسے 6:45 ہونا چاہیے, مجھے ابھی نشانی صحیح طرح یاد نہیں آ رہی, کافی ٹائم پہلے کی بات اچانک یاد آئی ہے کہ یہ ہوتا ہے. جب بات بھی زیادہ درست بن جائے گی, عبارت سیٹ ہوگی, تو یہ نشانی ہے. سائڈ میں لگاتے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اوپر لگاتے تو کیا مطلب ہوتا ہے, نیچے لگاتے تو کیا مطلب ہوتا ہے. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں, گروپ میں عرض کر دوں گا ورنہ کل کلاس میں عرض کر دوں. اور جب آفتاب تحویل جدی پر آیا اور 5:15 سے بھی کم یعنی وقت حقیقی سے تقریباً 5:10 پر ڈوبا, تو لازم ہے کہ اس دن 10:30 بجے بھی نیت جائز نہ ہو, کہ اب شام تک 6 گھنٹے باقی نہیں, سب جو بھی ہے 6:30 یا 6:45 ہے. حالانکہ اس دن 11 کے بعد یعنی حقیقی وقت سے 11:19 تک بھی نیت جائز ہے کہ نصف النہار شرعی اب ہوگا. بس ثابت ہوا کہ 4 پہر کا تخمینہ محض غلط و باعث سے تغلیط اور بناء کار اسی حساب پر واجب جو ہم بیان کر آئے ہیں. واللہ تعالی اعلم. چلے ایک مسئلہ تو پورا کر لیتے ہیں, وقت تھوڑا اگرچہ اوپر ہو جائے گا, ایک مسئلہ تو پورا کر ہی لیں. رہا لفظ زوال
کہ عبارت امام اجل ابو الحسن قدوری رحمہ اللہ تعالی میں واقع اندر تحقیق اس سے دوپہر ڈلے ہی کا وقت مراد ہے. مسئلہ یہ ہے جو قدوری شریف ہے اس کے اندر امام قدوری علیہ الرحمہ نے دعویٰ کبرا کا نہیں فرمایا بلکہ زوال کا فرمایا کہ زوال تک نیت ہو سکتی ہے. اب وہ اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بعض نے کیا کرا تعویلات کی ہے کہ امام قدوری کی یہ مراد ہوگی گنگوئی نے بھی یہی کیا. اعلیٰ فرما رہے ہیں نہیں، تحقیق یہی ہے کہ ان کی مراد اس سے یہی ہے. آگے اس کے اوپر کلام کریں گے کہ اس سے دوپہر ڈالے ہی کا وقت مراد ہے. اس روایت پر نصف النہار عرفی تک ان روزوں کی نیت جائز ہے، مگر مختار و معتمد وہی روایت سابقہ ہے کہ نصف النہار شرعی سے پہلے نیت ہو جانی ضرور ہے. ہدایہ وقایا شرع وقایا اتابیہ جواہر الاخلاقی شرع نکایا برجندی شرع علامہ اسماعیل متن نور رضا میں اسی کو اصا کہا، اور شرع جامع صغیر امام سرخسی کافی شرع وافی شرع کنز الزیلعی متن اسلام میں اسی کو صحیح بتایا، اور نکایا کنز ملتقى تنویر در اشبا وغیرہ عامہ معتمان میں اسی پر جزم کیا، اور یہی من حیث الدلیل اقوا تو اسی پر عمل و فتویٰ. اس سوال کا جواب اسی قدر ہے، باقی اس روایت کو غلط کہنا ائمہ کے ساتھ گنگوہی صاحب کا سوء ادب ہے. بولا کہ یہ کہنا کہ یہ روایت غلط ہے، بولا بے ادبی کر رہا ہے یہ علماء کی. کہ قدوری مجمع فتاوی خانیہ فتاوی خلاصہ شرح تحاوی خزانۃ المفتیین وغیرہ معتبرات میں کہ اجلہ متون و شروع فتاوی مذہب سے ہے اسی پر جزم مت گیا. بولے یہ بولنا کہ روایت غلط ہے تو یہ غلط طریقہ ہے. 6 کتابوں کے حوالے دیے، بولے اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر اسی روایت کو نقل کیا گیا ہے، لہٰذا اس روایت کو غلط نہیں بول سکتا ہے. مرجو بولو گے لیکن غلط بولنا تو بے ادبی ہے. مجمع سے رد المختار میں نقل کیا ہے کہ شرح تحاوی کی طرف خزانۃ المفتیین میں اشارہ کیا گیا ہے، اور باقی چاروں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اعلیٰ فرما رہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بلکہ خود محرر مذہب سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب الصوم میں وہی قول زوال ارشاد کیا، وہی امام قدوری والا، جیسا کہ شمس الائمہ سرخسی نے جامع صغیر کی شرح میں کہا، اور علامہ ابن کمال وزیر کی اذا شرح اسلام ہے، میں نے اس کی نقل دیکھی ہے. تو ایسی جگہ ارسال زبان نازبہ و زیان اور زوال سے زوال نہار شرعی مراد لے کر قصد توفی بھی خلاف تحقیق. پہلے تو بولا کہ غلط نازبہ زبان بلا وجہ نکال رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ زوال سے پھر زوال نہار شرعی مراد لے رہے ہیں. تو قصد توفیق یعنی روایتوں کے درمیان تطبیق دینا بھی خلاف تحقیق ہے. بولا تحقیق کے بالکل خلاف جا رہا ہے کہ عامہ ائمہ یہاں ابقائے خلاف کر دے. بولا علماء ابقائے خلاف کو ثابت کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، اور یہ نیا آ گیا کہ جو اختلاف ختم کرنے کی دنیا کے اندر تطبیق کو ثابت کر رہا ہے. بولا علماء اختلاف کر رہے ہیں، خود ایک جانب کو اصح اور صحیح کہہ رہے ہیں. جب یہ بول دیا کہ یہ والی روایت اصح ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوسری والی روایت کا وجود ثابت کیا ہے نا. یہ تو نیا ہے کہ جو بول رہا ہے دوسری کو روایت ہی نہیں ہے، دونوں ایک ہی بات کہنا چاہ رہے ہیں. تطبیق میں تو یہی ہوتا ہے. تو بولا یہ نیا ہے مارکیٹ میں، اور خود ایک جانب کو اصح اور صحیح کہنے کا یہی مفاد عبارت ہدایہ میں یوں ہے. عبارت ہدایہ یوں ہے کہا مختصر میں، یعنی قدوری میں کہ اس کے اور زوال کے درمیان، اور جامع صغیر میں نصف نہار سے پہلے، اور یہ اصح یعنی دوسری والی روایت اصح. شرح وقایہ میں جامع صغیر میں ہے کہ اگر نصف نہار سے پہلے نیت کر لے یعنی نصف نہار شرعی سے پہلے. اور مختصر قدوری میں کہ زوال تک صحیح ہے لیکن پہلا قول صحیح ہے. یعنی علماء کیا کر رہے ہیں؟ دونوں اقوال کو ذکر کر رہے ہیں. پھر بولے پہلا والا قول زیادہ صحیح ہے تو دوسرا والا قول کا وجود تو مان رہے نا. یہ مارکیٹ کے اندر آ کے شور کر کے بول رہا ہے کہ دوسرے کو وہی نہیں ہے. مختصر میں مذکور ہے کہ اس کے اور زوال کے درمیان، اور جامع صغیر میں ہے نصف نہار سے پہلے، اور یہ صحیح ہے. کہا مختصر میں یعنی کنز میں نصف نہار سے پہلے تک، یہی جامع صغیر میں مذکور ہے. اور قدوری نے کہا کہ اس کے اور زوال کے درمیان، اور صحیح پہلا قول ہے. قدوری نے اشارہ کیا کہ نیت صبح اور زوال کے درمیان صحیح، اور ہدایہ میں ہے کہ پہلا قول ایسا ہے. اس کے لیے نیت کافی ہے اگر صبح اور زوال کے درمیان کرے یا نصف نہار سے پہلے، اور یہ ایسا ہے. اور نص قاطع وہ ہے کہ تاتار خانیہ میں محیط سے نقل فرمایا کہ اختلاف کا نتیجہ تب ظاہر ہوگا. نص قاطع یعنی صراحتاً عبارت یہ والی ہے کہ جب زوال کے قریب
نیت کرے تو جب جا کے اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہوگا. اقول بلکہ بعد اس عنایت کے بھی توفیق نہ ہوئی. بولا یہ جو اس نے حرکت کی ہے نا, ایک تو یہ ہم یہ بولے کہ یار اس کو تجویز دینی نہیں تھی, بولا چلو دے دی, لیکن کم از کم صحیح تو دے. یہ تو آگے صحیح بھی نہیں دے رہا ہے. بلکہ بعد اس عنایت کے, بلکہ اس عنایت کے تھے توجہ کرنا, کسی چیز کے اوپر کام کرنا, توجہ کرنا, بلکہ بعد اس عنایت کے بھی توفیق نہ. بولے یہ کرنے کے بعد بھی تو تجویز تو کہلائی نہیں ہے. کیوں کہ عین وقت انتصاف پر بھی ما بینہ و بین الزوال و قبل الزوال و قرب الزوال ساتھ کہ وقت انتصاب بولا نا کہ عین وقت انتصاب جو عین نصف النہار, پہلے تو آپ ایک بات سمجھیں کہ عین نصف النہار کے وقت اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے تو درست ہوگی, ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ امام قدوری کے الفاظ کیا ہے, ما بینہ و بین الزوال. یاد رکھیے گا نصف النہار پہلے ہوتا ہے, زوال بعد میں ہوتا ہے. اسی طرح سے وقبل الزوال بھی کیا ہوگا, زوال سے پہلے, لیکن وہ نصف النہار تو نہیں کہائے گا نا, نصف النہار کے بعد اور زوال سے پہلے. اسی طرح قرب زوال. تو یہ تمام کے تمام الفاظ عین وقت انتصاف پر بھی صادق آ رہے ہیں. حالانکہ مذہب صحیح, اس نے تو یہ کیا کیا تھا, تعویل کی تھی نا. جب تعویل کی تھی تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نصف النہار عین نصف النہار کے وقت کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ بات مذہب صحیح کے اوپر یہ ہے کہ خاص زاوہ کبریٰ کے وقت بھی نیت کافی نہیں ہے, بلکہ زاوہ کبریٰ سے پہلے پہلے ہونا ضروری ہے. کما قدمنا عن الدر وغیرہ, جس طرح ہم نے در وغیرہ سے پہلے نقل کیا. پھر اس تکلیف بے حاصل سے کیا حاصل, غرض نہ تغلیط مقبول نہ توفیق معقول, بلکہ جواب وہی ہے جو فقیر نے ذکر کیا. وباللہ التوفیق وافادۃ التحقیق واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. حاشیہ پڑھ لیتے توفیق کے اوپر, حالت کا حاشیہ. ہاں اگر اس قول کی تعویل نصف النہار کے ساتھ کر دی جاتی ہے نا, اگر وہ نصف النہار بول دیتا نا کہ زوال سے مراد نصف النہار ہے, تو ان میں تطبیق ہو جاتی ہے, اگرچہ اس میں تسامح ہے. بس تسامح کیسے کہ زوال سے نصف النہار مراد لینا یہ تسامح ہے, لیکن یہ کہ استعمال ہوتا ہے تو پھر بھی کوئی توفیق تجدید بنتی. لیکن جو یہاں پر اس سے مراد لیا تو وہ یعنی زوال اس نے مراد لیا نا, زوال نصف النہار شرعی. مطلب کیا ہوا کہ نہار شرعی نصف النہار شرعی کے بعد والا وقت جو جس میں وہ نصف النہار زائل ہو جاتا ہے, تو نصف النہار شرعی جب زائل ہو جائے گا تو یعنی کہ جب ہی ہوگا کہ جب نصف النہار کا وقت گزر چکا ہوگا, وہ والا سیکنڈ, بھلے آدھے سیکنڈ آدھا لمحہ ایک ایسا حصہ بس, لیکن کچھ تو گزرے گا. تو اس کے اندر اس بات سے ثابت ہوگا کہ اس کے اندر بھی نیت درست ہے. حالانکہ زاوہ کبریٰ کے عین زاوہ کبریٰ کے وقت نیت درست نہیں ہوتی, لہٰذا کوئی ایسی تعویل کر کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ زاوہ کبریٰ سے پہلے پہلے تطبیق ہو سکتی ہے. حالانکہ وہ کیا ہوگی کہ وہ ہم یہ مراد لے لیں کہ اس سے مراد زوال نصف النہار, اگر وہ یہ مراد لے لیتا, اس سے مراد نصف النہار لیتا, زوال نصف النہار نے نصف النہار مراد لیتا تو درست ہے, اگرچہ اس میں بھی تسامح ہے. تو الحمدللہ ہمارا ایک مسئلہ مکمل ہوا. پھر ٹوٹل جو 3 مسئلے گئے تھے انشاءاللہ مسئلہ سامنے کل پڑھتے ہیں. میرا ارادہ تھا کہ دونوں پڑھ لیں گے, لیکن وقت تو کافی ہو گیا. تو آپ کو آج طریقہ معلوم ہو گیا کہ ہم کس انداز سے فتح روضہ شریف کو لے کر چلیں گے. تو اسی انداز سے پہلے تیاری کر کے, پہلے حل کر کے درجے میں تشریف لائیں گے, تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو مزید برکتیں نصیب ہوں گی. کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں, پھر آج کا اختتام کر دیں. اچھا عرض کر دوں کہ پڑھنا تو ہمیں اسی طرح ہے, بھلے ایک دن میں ایک پیج پڑھیں لیکن پڑھنا تفصیل سے ہے نا. تو اس کے اندر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کہ کیونکہ ٹائم تو کم ہی ہے ہمارے پاس. تو دیکھیں گے جب جتنی ہو سکے گی اتنی ہو جائے گی. پھر بعد میں کیا کرنا ہے, پیپرز کے بعد کرنی ہوگی وغیرہ, اس کے اوپر مشاورت کر کے انشاءاللہ طے کر لیں گے. لیکن ہم نے پڑھنی اسی انداز سے ہے کہ اگر ایک صفحہ بھی پڑھے تو کھل کے پڑھے نا, جم کے پڑھے, کہ اچھی طرح ایک ایک لفظ کوئی ہم سے حرف بھی نہ رہ جائے جو ہمیں سمجھ نہ آیا. اللہ پاک کرم فرمائے اور اس کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرمائے. کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیں. یہ علامہ قدوری علی بھائی پہلے آپ پوچھنا, آپ نے پہلے بولنا شروع کیا تھا. یہ علامہ قدوری علیہ رحمہ کا جو وہ ہے, جو انہوں نے جواب دیا ہے, جو انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی نیت صحیح ہے زوال کے بعد. تو اس کو زوال کے بعد نہیں, زوال کے بعد, زوال سے پہلے تک, سوال سے پہلے تک. تو اس کو ہم کس چیز پر کریں گے کہ ہم نے اس کے جواب کو کس طرح صحیح مانیں گے؟ نہیں ہم کچھ اگرچہ وہ تو صحیح ہے, جیسے کہ جو اعلیٰ حضرت نے فتح واجد کا حوالہ دیا کہ اعتماد تو انہیں پر ہی ہے, تو اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے.
بھائی فقہ کے اندر بیسیوں مسائل ہیں کہ جس کے اندر دو دو تین تین چار چار روایتیں آتی ہیں. بھائی اسراف ہے, اسراف کے اوپر آپ نے حدیث پاک بہت مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ وضو فرما رہے تھے تو حضور نے فرمایا اسراف نہ کرو, تو کہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے, تو حضور نے فرمایا ہاں وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے اگرچہ جاری نہر پر ہو. سنی ہوگی روایت. تو اب اس اسراف کا کیا مطلب ہے اور جاری نہر پر اسراف سے کیا مراد ہے, اس کے اوپر علماء کے غالباً کوئی 5 اقوال تو ہے, اور صرف اسراف کی تعریف کے اوپر غالباً 11-12 اقوال ہے کہ اسراف بولتے کسے. تو اب کیا ہوگا کہ کسی ایک کو ترجیح دیں گے, باقی ساری یوں ہی ہوں گی. وہی آپ آسان اور قریب والی مثال سمجھ لیں کہ جو امام اعظم کے نزدیک عشاء کا وقت کب ہوتا ہے, غروب شفق ابیض پر, اور صاحبین کے نزدیک کب ہوتا ہے, غروب شفق احمر پر. تو ہم نے غروب شفق احمر کی روایت کو چھوڑا نا اور اس کے اوپر عمل کر لیا. اس طرح سے فقہ کے اندر تو معاملے جاتے ہیں. یعنی کہ ہم اس کی تطبیق نہیں کر رہے, ہم اس کو ویسے کا ویسے چھوڑ دیں گے. تجبیہ کی حاجت ہی نہیں ہے نا. تجبیہ ہوتی تو علماء کرام دیتے نا, آج کا کوئی آگے تھوڑی دے گا. بھائی وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے, ان کو ہم سے زیادہ دین کی اصلاح کی ہے نا, وہ ان کے نزدیک ہے نا اہمیت تھی, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کر کے جاتے. صحیح ہے. جی اقبال بھائی. تسامح کسے کہتے ہیں؟ تسامح کسے کہتے ہیں؟ تسامح کہتے ہیں خلاف ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی طرف چلے جانا. مناظرہ رشیدیہ جب پڑھیں گے اس کا اس کی تعریف آئے گی کہ ایک چیز کی ظاہری معنی ہے. آپ اس کی مثال سمجھ لیں, اچھا یہاں پہ اسی کو دیکھ لیں, زوال سے نصف النہار مراد لینا. اب زوال کا جو معنی ظاہری تو یہ ہے کہ بھائی زائل ہونا مراد ہو, لیکن اس سے باطنی معنی اس کا مراد لے لیا خلاف ظاہر کو چھوڑ کر اس کے نا دوسرے معنی کی طرف چلے گا کہ اس سے مراد نصف النہار کا وقت ہے, جیسے عوام میں ہمارے یہاں پہ مراد لیا جا رہا ہوتا ہے, تو اسے تسامح کہتے ہیں. اور کوئی سوال ہے؟ چلیں پھر کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.